آپ کی اجازت سے یار یہ میری بات سنیں، جب آپ خود الیجیٹمیٹ طریقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتا سارے الیکشن ہار کے آپ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس منہ سے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ طاہر خلیل سندھو صاحب کی بات نہیں، میں ان کی پارٹی کی بات. آپ بھی تو فیض جی آپ ہوئے نا، آپ بھی تو فیض جی آپ تھے نا، جوتے مارے ہیں اور پھر چکری میں بیٹھ کے آپ نے سازش کی کہ 9 مئی کو کہاں پہ حملہ کرنا ہے. ایسی باتیں نہ کریں. طاہر بھائی تسی ادھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پازیٹیو بات بھائی، پازیٹیو حال کی نکل طرف چلتے ہیں. اب انہی باتوں کا تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب ہم سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں. انہوں نے کہا جی تسی ہے ہی نہ ہے لو، تسی ہے ہی اپنا بالکل اس قابل ہی نہیں ہو. یہی تو پھر باتیں جی، جب ہم ایک دوسرے کو خود ہی ہم کریں گے بیچ چراہے یا منڈیاں توڑیں گے تو پھر ایسے ہی کریں گے. ہم کیوں؟ آپ نے ہمارے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ 3 سال سے آپ نے ہمارا وہ تو لیگل وے تھا نا، آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت. فیملی کو بھی چنا ہوا، پارٹی کو بھی چنا ہوا. بات آیا اسی طرح آپ دیکھیں وہاں پہ برطانیہ میں 7 پرائم منسٹر چینج ہو گئے تو کیا قیامت آ گئی؟ اسی تواڈے نال کیوں کھڑا ہونا ہے؟ تسی ساڈا کیڑی نیکی کیتی ہوئی ہے نواز شریف نے؟ اس کو باہر بھیجا عمران خان نے علاج کے لیے، اور اس سے اتنا نہیں ہو سکا. وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے جو کہ اچھائی کا بدلہ نہ دے سکے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جی؟ کوئی ایک وجہ بتائیں. نہیں، دو بندوں کی دیکھیں، آپ کھڑے نہ ہو بھائی، نو پرابلم. آپ میری قابل احترام ہے، ہمارے لیڈروں کے ساتھ، آپ میری قابل احترام ہے، لیکن 2 بندے، ایک آصف علی زرداری صاحب اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب، یہ کبھی کسی کے احسان کو جو ہے وہ اپنے سر پہ نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ہم اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. جو صاحب آپ کا احسان بتا دیا جائے گا. جب عمران خان صاحب گرے تھے ان کے پسلی پہ، ان کے چوٹ لگی تھی ریڑھ کی ہڈی میں، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف پہنچے تھے اور 2 دن کے لیے انہوں نے اپنی کمپین بند کر دی تھی. یہ آپ چھوڑیں، آپ تو کو نہ رکھے پی ٹی آئی والوں سے یا کسی سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ جو آپ سے تو توقع کسی کو بھی نہیں ہے. چند صاحب گال بہت ہی بات کی ہے جس چیز سے میں اوائڈ. اچھا چند صاحب کو مجھے موقع دینے دیں. میں نے چلے میرے ساتھ رہیں. چوائس صاحب میرے نہ رہو، سندے صاحب میرے نہ رہو، مہربانی کرو میں 2 منٹ دے دو. میں نے بھی 2 منٹ دے دو. میں بھی پروگرام دا اینکر ہوں، معمولی جہا ویری آرڈنری پرسن لائک طاہر خلیل سندھو صاحب. میں چند صاحب کو مخاطب کریں. چند صاحب دیکھیں بات وہی ہوگی نا جس سے میں گریز کر رہا تھا، لیکن آپ پہ الزام آیا ہے آپ پہ کہ چونکہ آپ کی واقفیت زیادہ ہے تو غالباً آپ نے رشوت کم دی ہے. دیکھو نا یہ بھی ویلانا میں رشوت پہ ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے. رشوت تو اب اس ملک میں کوئی جرم ہی نہیں رہ گیا. ٹھیک. اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز تو ہے نہیں. صحیح. ہر کوئی اپنی مرضی سے پرائیویٹائز کر کے آپ ریاست کو ویسے ہی آپ نے کمزور کر دی ہے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے. جی. اور ہر ادارے آپ نے تاجر سیٹیں بھی مانگتے ہیں، تاجروں نے پاکستان کے سارے ادارے بھی لینی ہیں. جی. تو یہ تو ایک نیا سلسلہ جو ہمارے حکومتی اور تاجر ریاستی تاجر جو ہے. رہ کی بات جو فیصل چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں کھڑی ہوگی. بھائی ڈیموکریسی لانے کے لیے جمہوری سوچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کل پیو پارٹی تنگ تھی تو پھر نون لیگ تنگ ہوئی تو آج پی ٹی آئی تنگ ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. ہمیں اس سلسلے کو روکنا پڑے گا اور روک کے ہمیں اس سے شروع کریں. ایک منٹ فیصل بھائی، ایک منٹ. ہمیں پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھ کے ہی ہمیں پرانی غلطیوں پہ معذرت کرنی پڑے گی. سب نے غلطیاں کی ہیں بالکل ٹھیک، اور معذرت کر کے نظام آگے چلانا پڑے گا. اور ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن آزاد جوڈیشری، رول آف لا چاہیے. یہ آج کل کا ٹوٹا بیٹا جو ماڈل ہے یہ نہیں چلے گا. سچی بات ہے، اس ماڈل سے ملک ریاست آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا حالت ہے. ویری شارٹ کمنٹ فرام یو. ایک چھوٹا سا کمنٹ مجھے آپ سے چاہیے. آپ ایک سیاستدان ہیں، دہائیوں سے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو یا موجودہ حکومتی نظام کو پی ٹی آئی کی جمہوری طور پر ضرورت پڑ سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے نظام کامیابی سے چلانا ہے تو ہر وقت ضرورت ہے. ضرورت بالکل پولیٹیکل جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور ہمیں ایک ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ورنہ یہ ملک کسی طرح چلے گا ٹوٹا بجا. غریب عوام غریب ہوتی رہے گی، ادارے ہم بیچتے رہیں گے، دنیا سے ہم بھیک مانگتے رہیں گے. یہ کوئی نظام تو نہیں چاہ رہا نا. فیصل صاحب ہوں دسو، وہ تو تیار ہیں جی. وہ کہتے ہیں میں نے سوال جو ہے نا سر بڑا لپیٹ کے ان کی خدمت پیش کی ہے. جو ایسا تو سیاہ بڑے سمجھدار ہو تو ہوں دسو. چند صاحب نے تو جواب دیتا ہے کہ ہاں ضرورت پڑے گی.
دیکھیں بات یہ ہے سر کہ اس میں کسی کو دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی نا کہ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جمہوری نظام میں جو ہمارے ساتھ ہوا اس پہ کسی نے، جیسے ندیم صاحب نے کہا کہ معافی مانگنی پڑے گی تو بسم اللہ کریں. دیکھیں نا جو اقتدار میں ہیں انہوں نے کرنا نا. میاں نواز شریف نے جو ظلم کیے ان کی بیٹی نے پنجاب میں، اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ کیا زرداری صاحب نے جو آئین کا حلیہ آپ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم تو ہم نے تو نہیں کی، وہ تو جناب کی ووٹوں سے ملی. ہاں آئے آپ ایجنڈا رکھے سامنے. لیکن فیصل صاحب یہ پھر ون سائیڈڈ اپولوجیز تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اعمال بھی کچھ ہیں جو گل سنو تسی سانو بھی اپنا فائل لانا جائے. آپ نے 3 سال ہمارے ساتھ جو کر لیا ہے اس پہ بات نہیں کرنی. مطلب آپ نے ہمارا جرم جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. نہیں وہ چند صاحب میرے خیال اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی سے جڑے واقعات ہیں جو ریاست کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کیا آپ ان کو ٹانگ دیں، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کو تو شامل نہ کریں نا. میرا خیال چاند صاحب اور سندھو صاحب نہیں سن لے میرا خیال ہے سندھو صاحب اور چاند صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ عام پہ معذرت کریں. کیوں جی؟ ہم فیض عام پہ معذرت کرتے ہیں تو یہ 8 فروری کے الیکشن پہ معذرت کر لیں. لو جی یہ تو گل مک گئی. پھر اتنے بیٹھے تسی گل مکات تھی. خلیل صاحب آپ چلے گئے کرو نا پھر آؤ. اقتدار جو جامی صاحب جو اپوزیشن میں مار کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ ٹھہریں فیصل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا، صرف ایک سیکنڈ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. چند صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی ہے، کیا میں آپ کے سوال یا اعتراض کو درست کر سکوں؟ جی میں بتاتا ہوں، میں حل دیتا ہوں. پی ٹی آئی والے 2018 کے فیض عام کی معافی مانگے اور نون لیگ والے میرے ندیم نامے کی معافی مانگے 2024 کی. بس یہ معافی مانگ کے آگے چلیں. لو جی فیصل فرید چوہے صاحب ہوں دسو. اور پیپلز پارٹی معافی مانگے جیڑا تسی نون لیگ دے ہر جرم میں ساتھ دیتا ہے. لو جی نہیں بالکل نہیں دیتا، اسی بالکل نہیں دیتا. اس سے میں ڈیبیٹ کرنے تیار ہوں. بالکل نہیں ساتھ دیتا. اسی دوان بچایا دہشت گرد ڈکلیئر ہون تو اسی دوڑا ہمیشہ ساتھ ہولیاں بگاڑیا عدلیہ تسی آج بھی عدالت اپنا اسی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں لگے نوٹیفیکیشن نہیں کرتے. نہیں فیصل بھائی لڑائی نہیں کرنی. اسی جوڈیشل ایکٹیویزم دے خلاف 26ویں ترمیم آندی ہے. اگر کوئی غلط ہو دے اثرات نہیں ٹھیک ہوئے تو پھر ڈیبیٹ کرنے تیار ہیں. نوی ریفارم لیانے تیار ہیں، سی نوی لیجسلیشن کرنے تیار ہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ. میں اب یہ میں خیال ہے کسی اور روز رکھ لیتے ہیں مکالمہ، اور میں پبلکلی بھی اس مکالمے کو لے جاؤں گا. آپ سب سے گزارش ہوگی جب آپ کی خدمت میں عرضی ڈالیں تو ٹائم دیجیے گا، کیونکہ دس ٹائم آئی ول ٹیک یو آل بیفور اسٹوڈنٹس اینڈ بیفور پبلک، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ندیم افضل چند صاحب، فیصل فرید چوہے صاحب اور جناب طاہر خلیل سندھو صاحب. بات یہی ہے کہ ریسیٹ تو مانگ رہا ہے نظام، اور ان سیاسی جماعتوں کو اس کولیپس کرتے ہوئے سسٹم کی بحالی کرنا ہوگی. جیسے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، حکومت کے اتحادی لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کام بندے کی، یہ مفر ممکن نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے کورس کریکشن کرنی پڑے.